مسلمان اور باقی مذاہب میں یہی فرق ہے کہ مسلمان جہاں جائے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے آگے رکھتا ہے، سب سے پہلے رکھتا ہے. تو اگر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو اس بات کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ مجھے جو مل رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. تو آپ کو تکلیف ہے، آپ مظاہرہ کرتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مزید دیتا رہے گا آپ کی اس چیخ و پکار کی بنسبت. جب ہم کسی چیز کو ان کی کریکشن کرتے ہیں، ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مقام مت کرو، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، تو یہ آگے سے فوراً سے کہتے ہیں کہ آپ جج کیوں کر رہے ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ہی کوئی بندہ دین کا کوئی کام کرتا ہے تو فوراً سے پہلے آج ججمنٹ. آپ نے یہ پوسٹ اس لیے لگائی کیونکہ آپ جو ہے وہ ریاکاری کرنا چاہتے ہو. دین کی بات جہاں بھی ہے نا، آپ کو دکھتا ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. پبلکلی آپ میوزک گانا بجانا، اس میں یہ بڑا ایک بولتے ہیں آرٹ ہے اور پروموٹ ہو دس اینڈ دیٹ، بٹ وین اٹ کمز ٹو اسلام لٹرلی اپنے مسلمان بہن بھائی جب ایسے کامنٹ کرتے ہیں نا تو افسوس ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو یہ لبرلز ہیں ان کو اصل میں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ، یہ چیز نہیں چاہیے، بٹ دے وانٹ دیئر فریڈم ٹو ڈو واٹ دے وانٹ بائی پشنگ ریلیجن اسائڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ وعلیکم السلام. کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی آپ لوگوں سے. لاسٹ ویک تو ہوئی تھی. ہاں پچھلے ہفتے چھپ کے شادیاں وادیاں تو نہیں کر لی آپ لوگوں نے؟ نہیں. لیکن آپ لوگ نظر نہیں آ رہے آج کل. اس دن کتنی دیر تک یہ بات کر رہے تھے کس بات پہ؟ فارم ہاؤس پہ. دیکھیے بات تو ہمیشہ یہ بات ہوتا ہے کہ ایک جہاد اور ایک دوسری شادی، بات سب کرتے ہیں لیکن کرتا کوئی نہیں. آپ کرتے نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کر لیں گے. دیکھیے لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. بٹ یہ کہ چلے آج چونکہ ہم صحیح بات کرنے کی کے اوپر ایمفیسائز کر رہے ہیں، تو ایک ریسنٹ ایشو آپ کے نظر کے سامنے سے گزرا ہوگا. میں کرکٹ تو بہت عرصے بعد 2003 سے ہی دیکھنا چھوڑ دیا تھا، دل ٹوٹ گیا تھا میرا، تو اتنا زیادہ نہیں دیکھتا. لیکن یہ کہ آئی تھنک دیر از کرکٹر محمد رضوان، آئی ایم ناٹ اویئر آف ہاؤ ہی پرفارمز، بٹ آئی تھنک کوئی نیا ایشو آیا ہے ود ریگارڈس ٹو ہیم اوپنلی پبلک میں پڑھنے کے، نماز پڑھنے کی. اور شاید اپنے کسی کورس کے لیے گئے تھے، ہارورڈ گئے تھے، وہاں پہ اپنے ٹیچر کو شاید ٹرانسلیشن والا قرآن بھی دیا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے جو بہت ہی میٹھے میٹھے امریکہ از مائی ڈیڈ والی قوم ہے، ان کو تھوڑی سی تکلیف ہونے لگی. ان کو بس فوراً بل سے باہر آ گئے تو ان کو بڑی تکلیف ہونے لگی. اور اکثر و بیشتر لوگوں کو سچویشن پتہ نہیں ہوتی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ناٹ ٹو اننیسریلی مینشن اٹ، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے لاسٹ قرآن کی تفسیر کی کلاس میں ایک بھائی آئے تھے، ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور آپ لوگوں میں سے، کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ تھے تو آپ لوگوں میں سے کسی نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا ہوگا، بٹ سم ہاؤ دی ادر ہمارے پاس ہے نا، ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ آ گیا تو ان کو اوپینین دینے کی ایک تھوڑی سی ایک ہوتی ہے جلدی. تو انہوں نے بولا کہ یار آپ نے صحیح نہیں کیا ایک چیز، کہ آپ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ تھوڑا آپ نے نہیں بھی انٹینڈ کیا تو یہ ایروگنس میں آتا ہے. تو میں بولا سبحان اللہ، لوگ اتنے ججمنٹل ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو نا کہ کم از کم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نیکسٹ ٹائم کوئی ویڈیو ریلیز کرنے یا کچھ اسپونٹینیس ویڈیو ریکارڈ کرنے کے ساتھ اس کی شرح بھی ہم جو ہے نا پرنٹ کروا کے ساتھ میں PDF کاپی رکھ دیں گے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے، تاکہ جو ہے نا اس کی بھی جو ہے نا ہم وضاحت وہ کریں اور پریس کانفرنس کریں کہ جی نہیں السلام علیکم جو ہے یہ اصل میں یہ والی سچویشن تھی. تو پیپل آر ججمنٹل اینڈ اصل میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی ہے نا، سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی ہے اس قوم کو یہ جو ڈونٹ جج والا ایک معاملہ کرتی ہے، ریگارڈلیس انہوں نے اگر ریاکاری سے بھی کیا. دیکھیے واٹ ایور دا فیکٹ، فٹ بال پلیئرز اتنا سارا کچھ کرتے ہیں، آپ کے پولیٹیشینز اتنا کچھ سارا کرتے ہیں، بٹ سم ہاؤ دی ادر جب ریلیجن کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، تو اسلام کے معاملے میں ہی لوگوں کو زیادہ تکلیف ہونا چاہتی ہے. تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بہت دیر سے، اور کچھ کہنا پسند کریں گے؟ دل کی بڑھاس نکالنا پسند کریں گے آپ؟ دل کی بڑھاس ہی ویسے آج تو ویسے آپس کی بات ہے، سارا کا سارا ٹاپک ہی ہے یہ. اور اصل میں جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا مجھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا کھیلتا کیسے ہے رضوان اور کرکٹر کیسا ہے وہ، تو ہی از اے ویری ویری گڈ کرکٹر، اور T20 کرکٹر آف دا ایئر بھی رہ چکے ہیں میرے خیال سے لاسٹ ایئر. اور ہی ہیز بین دا ٹاپ اسکور فار پاکستان T20 کرکٹ میں. اور مجھے ایگزیکٹ اسٹیٹس نہیں پتا، لیکن ہی ہیز بین ون آف دا ٹاپ پرفارمرز فار پاکستان ان دا بیٹنگ ڈپارٹمنٹ بابر اعظم کے بعد. یہ پچھلے 2-3 سال سے لگاتار ایسے ہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لبرل طبقہ جس کی آپ بات کریں نا، یہ خاص، یہ اب اس کو کسی بھی اینگل سے پکڑ نہیں پا رہا، کیونکہ ہی از پرفارمنگ، ہی از ویری ویری پروفیشنل، ہی از ویری ویری تھورو. وہ اپنے ڈرلز کے اندر پورا ہے، اور فزیکل فٹنس بھی موجود ہے، سب کچھ ہے. تو اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس بندے کو پکڑے کہاں سے. تو ان کو اب یہ ایک ایسپیکٹ نظر آ رہا ہے کہ مطلب یہ ایسے کیوں کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی والی عوام، جیسا آپ نے خود بولا، یہ وہ والی عوام ہے جو کہ
جب ہم کسی چیز کے اوپر ججمنٹ کرتے ہیں بقول ان کے کوٹ اینڈ کوٹ، جب ہم کسی چیز کے اوپر ان کی کریکشن کرتے ہیں، ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مقام مت کرو، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ غلط کر رہے ہو، آپ غلطی کے اوپر ہو، تو یہ آگے سے فوراً سے کہتے ہیں کہ آپ جج کیوں کر رہے ہو، آپ کوئی اسلام کے ٹھیکیدار ہو، اور آپ کو کیا پتا ہمارے دل کے اندر کیا، آپ کو کیا پتا ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ہی کوئی بندہ دین کا کوئی کام کرتا ہے تو فوراً سے پہلے آج ججمنٹ. آپ نے یہ پوسٹ اس لیے لگائی کیونکہ آپ جو ہے وہ ریاکاری کرنا چاہتے ہو. اس کو مسجد نہیں ملی پورے نیو یارک کے اندر جہاں پہ وہ نماز پڑھے. لوگ اسٹیٹس بھی لے کے آ گئے، نیو یارک کے اندر 200 سم تھنگ مساجد ہیں اور اس کو سڑک پہ ہی نماز پڑھنی تھی، اور قرآن دینے کی اس کو کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے، اور مطلب اس قسم کی گفتگو آپ سارا کا سارا آرگیومنٹ ہمارے خلاف بناتے یہ ہو کہ وی آر ناٹ ہارمنگ اینی ون، سو وائی آر یو ججنگ اس. تو ہو از رضوان ہارمنگ بائی دیز ایکشنس؟ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جن کے ملک میں پڑھ رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہے. تکلیف تو ہو رہی ہے نا. دیکھیے جب حق ظاہر ہوتا ہے تو باطل گھبرانے لگ جاتا ہے نا، تو تکلیف تو ہو رہی ہے، تو لیکن نظر نہیں آ رہا وہ. تو ان کو لبرلس کو تکلیف ہو رہی ہے نا. ایبسلیوٹلی. اور یہ بات بالکل اس سے ایک بڑی چیز بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. مزے کی بات وہ یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو ساری کی ساری ویسٹرن فلاسفی ہے، جو لبرلزم ہے، ویسٹرن فلاسفی ٹوٹلی نہیں، جو لبرلزم ہے، جو لیفٹسٹ طبقہ ہے پورا کا پورا، یہ لیفٹسٹ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، دے پرائڈ دیم سیلوز آن بینگ ویری ریشنل. ٹھیک ہے، بڑے اصولی ہونے اور بڑے ڈسپلن والے ہونے کی بات کرتے ہیں، فریڈم کی بات کرتے ہیں، اور لبرلزم یعنی شخصی آزادی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ ایکچوئل میں اس کے بالکل برعکس ہیں. اچھا، یہ ٹالرنس کی بات بھی کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ انٹالرنٹ لوگ ہیں. آپ ان سے کبھی بات کر کے دیکھ لیں LGBTQ ایشوز کے خلاف، ٹھیک ہے، ایتھیزم کے خلاف بات کر کے دیکھ لیں، آپ کیپٹلزم کے خلاف بات کر کے دیکھ لیں، ڈیموکریسی کے خلاف بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنے ٹالرنٹ ہیں. اس کے بعد آپ ویسے ایوری ون کین سے وٹ ایور دے وانٹ، فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے اسلام کی بات کرنی شروع کی تو اب ان کو پرابلم شروع ہو جاتا ہے. یہ بات کرتے ہیں کہ فریڈم ہے ہمارے پاس، جو مرضی ہم پہنیں، جو مرضی ہم جس طرح مرضی ہم دیکھیں، لیکن جیسے ہی آپ کسی کو برقع نقاب کرانے کی بات کرتے ہو تو ان کو لگتا یہ ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں دے آر اوپریسڈ. تو یعنی کہ ہر فیلڈ کے اندر جو چیز یہ جس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ان کوالٹیز کو خود ان کے اوپر پورا نہیں اترتے. یعنی دے آر کنٹینیوسلی ان کانٹرڈکشن ود دیم سیلوز. خود کلیم کرتے ہیں، خود ہی سے خلاف چلاتے ہیں. اس سے بات ایک واضح ہی ہوتی ہے کہ ایکچوئل میں ان کو اصول کے مسئلے نہیں ہیں. یہ لبرلزم نہیں لے کے آنا چاہتے حقیقی معنوں میں. حقیقی معنوں میں لبرلزم بھی لے کے نہیں آنا چاہتے. یہ کسی کو آزادی بھی نہیں دلوانا چاہتے، فریڈم آف اسپیچ بھی دلوانا نہیں چاہتے. یہ صرف اور صرف اپنا ایک جو پرٹیکولر ایجنڈا ہے اس کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. ہاں بس دیٹس اٹ. جو ایجنڈا ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے، ایک خاص طبقے کی طرف سے، لیفٹسٹ لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ جو ہے، یہ اس کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں. اور ایز سون ایز یو اسٹارٹ اسپیکنگ اگینسٹ دیم، ناؤ دس یہ پھر فریڈم آف اسپیچ کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور پھر یہ ریشنلٹی کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور پھر آپ کو ججمنٹ بھی بیچ میں آئے گی. یعنی جب تک یہ مسلط کرتے رہیں اپنی آئیڈیالوجی ہمارے اوپر، تب تک یہ آزادی کی بات ہے، تب تک یہ اصولی بات ہے. لیکن جیسے ہی ہم بات کریں دین کی، لوگوں کے اوپر اپلائی کرنے کی، یا دین کی پریکٹس کرنے کی آزادی کے بارے میں، دین اٹ بیکمز اوپریشن، دین اٹ بیکمز بیکورڈنس. ایک اسکالر نے ایک بات کہی تھی نا کہ ایکچولی جو ویسٹرن سوسائٹیز ہے یا جو یہ سورسز ہیں، یہ بیسکلی ویمن لبریشن کی طرف نہیں کام کر رہے، بٹ ایکسیس ٹورڈز ویمن. ایٹ دا سیم ٹائم جو یہ لبرلز ہیں، جو سو کالڈ سوڈو لبرلز ہیں، ان کو اصل میں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ان ٹرمز آف ریلیجن، یہ چیز نہیں چاہیے. بٹ دے وانٹ their freedom to do what they want by pushing religion aside. And تاکہ ان کو صرف اسی کنوینئنس میں جو کریں تاکہ ریلیجن ان کے آڑے نہ آئے، تاکہ ان کو وہ چیز بتائی جاتی ہے. اور ان کو تکلیف ہی یہی اصل میں ہوتی ہے. دیکھیے اصل میں جو ہماری عوام ہے نا، ان کے لیے جو سینٹر آف کنسرن ہے نا، سینٹر آف جو ٹول ہے، وہ اصل میں یہ سوسائٹیز ہیں، یہ ویسٹرن سوسائٹیز ہیں. تو وہ دنیا کو اسی نقشے میں دیکھنا چاہتے ہیں. اسلام جب بات کرتا ہے معاشرے کی، جب بات کرتا ہے سوسائٹی کی، بات کرتا ہے انسان کی پرائیویٹ اور انڈیویجول لائف کی، تو اس میں جو سینٹر آف کنسرن ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اسی کے اندر جو ہے انسان کے اصول بیان کرتے ہیں. لیکن جب انسان کی چاہت اور انسان کی وانٹس اگر سینٹر پہ ہوتی تو پھر انسان کے لیے جو ہے نا ہر چیز کرنے کے لیے مقصد رہتا ہے. LGBTQ والے ہو گئے، یہ اصل میں جو ہم نے بات کی تھی کہ انٹر سیکس کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اصل میں اپنی
شہوت اور اپنی گندگی کے لیے اصل میں یہ راستہ بنانے کی کھل کے کوشش کر سامنے رہے آ تھے. گئے. اسی طرح سے غریبوں کی جسٹیفیکیشن میں اپنے مال جمع کرنے کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہوتی ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ فیمنزم کو دیکھ لیں آپ, عافیہ صدیقی کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں کہا. اس طرح سے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو شاید آپ کے کسی معاملے میں گیا, جیسے بہت سی جو لال مسجد کے معاملے میں بھی ہوا تھا, ان کے بارے میں بھی کبھی نہیں آواز اٹھے. ان کی لائفز امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ ٹھیک ڈس ایگری کرتے ہو کسی سے کسی معاملے میں, پر لائف تو امپورٹنٹ ہے نا. تو بہت ساری ایسی سچویشنز جہاں پہ یہ لوگ اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کرتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اپنے ینگسٹرس کو بولتے ہیں کہ یار ڈو ناٹ ٹیک دم ایز اے کرائٹیریا, بیکاز ان کا کوئی اپنا اصول نہیں ہے. اور اسی لیے اگر آپ کو اسی بات پہ دیکھو, میں نے ایک ٹویٹ بھی ڈالی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام بھی کتنا شاندار ہے. جب اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے اور اس کو نوازنا چاہتا ہے تو لوگوں کو اس کے خلاف بات کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال خود ہی دے ہوں گے. مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھو کہ کیا لوگوں کو تکلیف کیا تھی. ٹھیک ہے آپ کیا بولتے چلو یار الحمدللہ لوگوں کو پتہ آؤٹ آف دس, ٹھیک ہے ایون اف ہی واز شوئنگ آف, شاید کسی کو میڈیا پہ پتہ جائے گا. اچھا معاملہ پتہ ہے کیا ہوا کہ آپ جتنا کوشش کرو نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ چپ کرا ہی دیتا ہے. اب آپ نے بولا چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین ہے ان ٹرمز آف مارکیٹنگ. کیا کہ آپ نے بولا آپ نے اس پہ تکلیف کر دی, اس پہ تکلیف کر دی. اب کیا ہوا کہ وہ امام نماز پڑھا رہا ہے, بلی آ گئی, اب بلی کو پیار کر دیا. پوری دنیا میں جو ہے نا ہر جگہ ویڈیو پلے ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت وہاں پہ پلے ہو گئی. اب یہاں پہ تو کچھ بول نہیں سکتے, وہاں پہ بھی چاہ سکتے تو بول سکتے, لیکن دروازہ نہیں ملا. تو یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ دروازہ ملا ان کو. بولنے والے پھر بول دیں گے, وہ بولیں گے ویڈیو کو بنا رہے تھے, نماز پڑھا ویڈیو کو بنا رہے تھے, بولا ہوا کسی نے, بہت سارے لوگوں نے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہوگا کہ وہ امام صاحب نے جو ہے نا وہ نماز پہ فوکس کرنا تھا, بلی کو کیوں پکڑا. ایسے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے تھا کہ پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے تھا, کیونکہ نماز پڑھیں تو پھر آپ تو بالکل ہی ایسی حالت میں جو کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایسی کہانیاں بولی جاتی ہیں جو ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں صحابہ کی طرف کہ ان کو تیر لگ گیا اور تیر لگا تو ان کو تیر کا پتہ بھی نہیں چلا. یہ انسانی باتیں نہیں ہیں. اب یہ اپنی کسی نے جو ہے نا یہ مارول اور یہ ایونجرز والی کہانی بنائی بھی, مارول کی مووی دیکھ کر آتے ہیں پھر ان کو صحابہ کی طرف ایٹریبیوٹ. ہاں بہت عجیب کہانی ہے کہ جو ہے نا کہ نہیں کہ کوئی سپر, تاکہ انسان بولے کہ میں تو ان کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. دس از ناٹ دا کائنڈ آف لیول وچ اللہ وانٹس می ٹو, بیکاز اللہ تعالیٰ نے بڑا انریلسٹک دین اتارا ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے سے بکری کا بچہ گزر رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سترے کے طور پہ آگے ہو جا رہے ہیں تاکہ وہ بیچ میں اس سترے کے بیچ میں نہ. سترا کیا ہے بیسکلی آپ کے سجدے کی جگہ پہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں سے کوئی نماز سے نہ گزرے, بیکاز آف کورس وہ انویلیڈیٹ کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, تو اس کو وہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں, جو کہ نماز میں اجازت ہے. تو آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نماز میں دروازہ, نماز میں اب یہ والی امام کو بتا دیں بولے کہ اچھا مجھے گیٹ بند کر کے آ رہے ہیں, پلیز ایسے مسائل نہ ذکر کریں کہ فوڈ پینڈا سے لے کے آ رہے ہیں اور جو کھانا بھی لے کر آ رہے ہیں, کنٹینیو کرنا شروع کر دیا. جی اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیوں اس طبقے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. ریسنٹلی ہی پتہ نہیں T20 ورلڈ کپ ہوا تھا جس میں رضوان ہی پرفارمڈ امیزنگلی ویل, جس پہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس سے پوچھا تھا کہ آپ اتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں, تو اس نے جتنا بھی اپنا کریڈٹ تھا نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہ اللہ کی طرف سے. جس پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو چھوٹے موٹے انفلوئنسر ہیں فیس بک پہ, انہوں نے پوری ایک ویڈیو بنائی کہ نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ میری کوچ کی ایفرٹس ہیں, یہ ہر چیز کو جو ہے دین کے اس پہ دیتے ہیں. تو دین کی بات جہاں بھی ہے نا آپ کو دکھتا ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ جہاں جہاں یہ اپنے ہی, جیسے حیدر بھائی نے کہا نا کہ کہتے ہیں جج نہ کریں, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. پبلکلی آپ میوزک گانا بجانا کوائر کر سکتے ہو, کوائر از کرسچن ریلیجس ایک ان کا وہ ہے, اس میں یہ بڑا ایک بولتے ہیں آرٹ ہے اور پروموٹ ہو رہا ہے, اور دیکھو کتنا پیسفلی اس پہ کر رہے ہیں, میڈیٹیٹ کر رہے ہیں, دس اینڈ دیٹ, یوگا کر رہے ہیں. مطلب ہر ریلیجن کے اس کو یہ لوگ جو ہے نا ویلیڈیٹ کرتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو اسلام, لٹرلی اپنے مسلمان بہن بھائی جب ایسے کامنٹ کرتے ہیں نا تو افسوس ہوتا ہے کہ پریئنگ رومز ہیں. آپ کی کالجز یونیورسٹیز میں ہولی کھیلی جاتی ہے, کیا یہ ریلیجس تہوار نہیں ہے؟ لیکن یہاں پہ اگر اعتراض کر دیا جائے تو آپ کہنا کہ جو ہے نا کہ نہیں آپ جو ہے بہت ہی نیرو مائنڈیڈ سوچ رکھتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ مسلمان اور باقی مذاہب میں یہی فرق ہے کہ مسلمان جہاں جائے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے آگے رکھتا ہے, سب سے پہلے رکھتا ہے. تو اگر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو اس بات کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ مجھے جو مل رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے
شرمندہ ہوتا ہے قیامت کے دن میں اس سے شرمندہ ہوں گا. اف یو somebody is ashamed of me then I will be ashamed of him on the day of judgment. کہ آپ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جو تیار ہو, اس کو یہ بات رہے گا کہ یہ میری زندگی میں نعمت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. وہ ہر وقت قلب سلیم کا ایک مظاہرہ کرتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کی زندگی میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی یاد نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں پہ انفورس ہی کرو. اف یو آر سو concerned about the other person mentioning it, then why are you enforcing کہ دوسرا بندہ کیا بلیف رکھے. At the end of the day آپ تو بولے ٹھیک ہے اس نے کانفرنس میں گیا, اور جن ڈاکٹر صاحب کی بات کریں ان کو اپنی فیلڈ کے علاوہ سب چیزوں میں تکلیف ہوتی ہے, ان کو ہر چیز میں تکلیف ہوتی ہے جو ریلیجن ہے. وہ آپ کہنا کیا کہ سائنٹسٹ ہمارے فوکس کرنا شروع کر دیں نا, تو یہ کم از کم اپنی فیلڈ کے اوپر رادر دین ریلیجن کے اوپر, کیونکہ وہ بول رہے ہیں کہ محمد رضوان جو ہے وہ کرکٹ میں پرفارم نہیں کر رہے تو انہوں والا ملا بن جاؤں میں. تو ہمارے جو سائنٹسٹ ہے, جو سو کالڈ سائنٹسٹ ہیں, ہاں وہ اپنی فیلڈ میں پرفارم نہیں کر پائے, انہوں نے کچھ کتاب صحیح طرح انہوں نے کچھ ایکچوئل کنٹریبیوشن نہیں کیا سوائے یونیورسٹی میں شور مچانے کے. تو ہر ریلیجن کے معاملے میں تو انہوں نے بولا میں بھی اینٹی ملا بن جاؤں. تو آپ بھی تو ریلیجن کو یوز کر رہے ہو نا. ایسی ہے. اور وجہ بات یہ ہے کہ یہ بھائی رضوان بھائی جو ہیں ہمارے, یہ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ از آف دا فیلڈ, یہ اس کا ذاتی ایکشن ہے. یہ نہ وہ پاکستان تصویر لے لی یہ نہیں پتا, ہو سکتا کسی نے لے لی, کسی رینڈم بندے, کسی بندے نے جو کمنٹ بھی کیا تھا کہ ہاں رضوان خود تو نماز پڑھا ہے لیکن کیمرہ میں نماز نہیں پڑھا. یار وہ کسی نے تصویر لے لی, سڑک کے اوپر پبلک جا رہی ہے, ہو سکتا ہے کتنے پاکستانیوں کو تو ویسے ہی موقع چاہیے باہر جانے کا, ہم تو ایسے ہی بہت عوام ہے وہاں پہ, تو کسی بھی تصویر لے لی ہوگی. کوئی انڈین فین ہو سکتا ہے جس نے کرکٹر ہے, اس نے دیکھ لی کرکٹر ہے کہ جی نماز پڑھے جا کے, اور اوبیسلی لوگوں کے لیے اٹریکٹیو ہے. اینڈ سیکنڈلی وہ بندہ جو بھی کام کر رہا ہے ہی از ڈوئنگ سم تھنگ آف دا فیلڈ, ہی از ناٹ آن ڈیوٹی. انہوں نے یہ تصویر اپنے پیج سے پوسٹ کی ہے انسٹاگرام پہ, کسی اور نے پوسٹ کیا, وائرل کہیں اور سے ہوئی ہے, اور ہی از ڈوئنگ سم تھنگ آف دا فیلڈ, ہی از ناٹ آن ڈیوٹی, ہی از ناٹ بینگ پیڈ فار اٹ. وہ وہاں پہ اپنے طور پہ جا رہے ہیں تو وہ آف دا فیلڈ جو مرضی کرے بقول آپ کے. میں اپنے چار دیواری کے اندر, میں اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہتا ہوں, میں جو مرضی کروں. آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں یہ. تو اب اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ کو اس بات پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ لوگ خود جب اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, جب لیفٹ کا ایجنڈا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں یہاں سے آپ فٹ بال میچز کے دوران جو کارنر فلیگ ہوتا ہے, کارنر فلیگ, اس کارنر فلیگ کو آپ ریپلیس کر دیتے ہیں وائٹ یا ریڈ فلیگ سے ریپلیس کر کے اس کو آپ ریمبو کلر میں کر دیتے ہیں. کیپٹن کے آرم بینڈس کو آپ ریپلیس کر کے وہاں سے ریمبو کلر میں کر دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی موومنٹ چلانی ہوتی ہے, آپ اس کو لے کے آتے ہیں, اس پولیٹیکل ایجنڈے کو آپ اسپورٹس میں بھی لے کے آتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کی سیریز کروانی ہے وہ آپ نہیں ہونے دیتے, آپ اس کو پالیٹکس کو بیچ میں, کرکٹ کے بیچ میں پالیٹکس کو بھی. کتنی تکلیف تھی قطر کے معاملے میں, کتنی تکلیف تھی. یعنی جہاں پہ آپ نے اپنے ایجنڈے کو پش کرنا ہے وہاں پہ آپ کہتے ہو نہیں اسپورٹس کو بھی ان کو مکس کرو, لازمی کرو. لیکن جیسے ہی کوئی بندہ اپنی گول سکور کرنے کے بعد شرٹ اتارتا ہے, یہاں پہ لکھا ہوتا ہے سیو غازہ, تو دیٹ از گوئنگ اگینسٹ دا رولس, وہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے. تو آپ پہلے ڈیسائڈ تو کر لو کہ اسپورٹس کو خالی اسپورٹس رہنے دینا ہے یا نہیں رہنے دینا. خود آپ اسپورٹس کے بیچ میں اپنے ایجنڈے لے کے آتے ہو. آپ خود دیکھیں کرکٹ کے اندر, آپ دور کیوں جا رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کرکٹ میں کچھ نہیں ہو رہا. کرکٹ کے اندر بیٹس مین کا جو ورڈ ہے, بیٹس مین کا جو ورڈ ہے وہ نکال دیے آپ کو آفیشیل رولس کے اندر, ایم سی سی کے رولس کے اندر سے بیٹس مین کا ورڈ نکال دیے. اب وہ بیٹر ہے, یعنی وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہے میل بھی ہو سکتی ہے. بیٹس مین کو کہتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ صرف اس لیے وہ جنرل نیوٹرل رہنے کے لیے اور وہ سارے کے سارے ایجنڈے کے لیے. یعنی جہاں پہ آپ کا دل چاہتا ہے وہاں پہ آپ مین اسٹریم اسپورٹس کے اندر بھی اپنے ایجنڈے کو لے کے آتے ہو, اور جہاں پہ اپنا مقصد نہیں ہوتا وہاں پہ کوئی پبلک فگر آف دا فیلڈ اپنی پرائیویٹ لائف میں کوئی ایکشن کرے, اس پہ بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. ایٹ لیسٹ اگین stay true to what you guys stand for. Imagine کریں the crazy world we're living in. مطلب آپ rather than credibility, rather than ability, آپ فورس کر رہے ہو جگہ بنانے کے لیے ایک پرٹیکولر جینڈر کے لیے. ٹھیک ہے, بات یہاں پہ ہو رہی ہے. دیکھیے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یا بیٹسمین ہٹا کے بیٹس پرسن کر دو, بیٹر کر دو, مین ہیٹن اٹھا کر جو ہے پرسن ہیٹن کر دو, واٹ ایور کر دو, ڈکشنری سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اٹھا کے کر دو, گوئنگ کریزی. Because you are also insecure, because you actually feel intimidated, جہاں پر بھی you actually are insecure with the fact کہ کہیں پہ بھی مین ورڈ آئے تو آپ بول رہے ہیں کہ جانا کہ ہم اس کو جو ہے چینج کرنا چاہیں گے. آپ اپنی کریڈیبلٹی پہ آؤ نا, آپ ایکول. اگر وہ بات ہوتی, کسی نے بہت پیارا جواب دیا تھا, وائی آر فیمیل فٹ بالرز ناٹ پیڈ ایز مچ ایز دا میل فٹ بالرز. بیکاز ایک بندے نے بولا I'm going to justify. تو ساری جو فیمیلز بیٹھی تھی انہوں نے بولا کہ ایکسکیوز می I'm going to justify. تو اس نے کہا yes I have a very good logic too, because they bring in more money. آپ نے فیمیل فٹ بال کے میچ کرایا, کون آ رہا تھا, آپ کرائیے.
جب پیسہ لے کر آئیں گے تو دے ول گیٹ دیئر منی اکارڈنگ ٹو دیئر کریڈیبلٹی. رونالڈو, میسی یا اینی ادر ٹیم, پیپل کم ٹو واچ دیٹ شو. اب آپ بولو کہ ایکول پے دیں, دیٹ از ان ایکوٹی. کیونکہ اگر کسی کو بولو کہ نہیں مینیجریل پوزیشن پر آپ زبردستی میں کسی فیمیل کو بٹھاؤ رادر دین جو ہے نیوٹرل ہو کے آپ کسی کریڈیبلٹی پر لے کر آؤ, اور آپ بولو نہیں میں ایکول پے دوں گا, اینڈ ایک نے جو ہے 30 سال لگائے ہیں اور ایک نے 5 سال لگائے ہیں, اینڈ اٹ کین بی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل. میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ وداؤٹ اینی جینڈر بائسز اگر آپ وہ کریں تو آپ بولو گے نہیں جسٹ فار دا سیک آف پٹنگ ان دا بورڈ آپ نے وہ چیز رکھنا ہے. دس از لائک فورسفل ریپرزینٹیشن اینڈ ان ایکوٹی, بیکاز آپ نے جو ہے فیئرنیس کے بنا پہ نہیں رکھا ہوا. اینڈ مور پیپل ایکچولی آف فار اٹ, اینڈ مور پیپل actually take up certain fields جہاں پر مرد زیادہ پائے جاتے ہیں, and some people actually take up corporate position for their own comfort and their own likability. تو ادھر جو ہے جہاں پہ competition ہوگا وہاں پہ of course very few limited availability ہوگی. Again دیکھیے جس بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ selective fighting of your rights and you want the world to be seen through your own lens. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اسلام کو بھی چینج کیا جائے. اگر انسان بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ملک ہیں, ہم مسلمان شہری ہیں, مسلمان انڈیویجول ہیں اور ہماری زندگی میں خدا کی پریزنس امپورٹنس رکھتی ہے, لیکن آپ یہاں پہ اپنی پرنسپلس کو کمپرومائز کر کے بولتے ہیں نو یو کانٹ انفورس اٹ آن می, دین وائی آر یو انفورسنگ یورز آن مائن, آلدو ہم میجورٹی میں آپ 1% بھی نہیں ہو. اٹ ہیز ٹو گو بوتھ ویز رائٹ, دونوں کو کرنا چاہیے نا. یہاں پہ یہی بات ہے نا کہ ناانصافی کرتے ہیں, اور وجہ بھی یہ کسی بھی بیسس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہوتے, یہ صرف اور صرف ہیٹریڈ ان کی جو ایک جو بنیاد ہوتی ہے نا دیٹ از ہیٹ, اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا مختلف وہ انٹلیکچوئل جمناسٹکس کرتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, از ڈوئنگ ایوری تھنگ. اس کی پرسنل لائف ہے. اور اگر ہم اسلام کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھا جائے, جو آپ ڈونٹ جج کا رول ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایکچوئل میں یہ رول اسلام کا رول ہے. ایکچوئل میں یہ رول اسلام کا رول ہے, اور وہ رول کیا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ گار بھی ہے تو اس کو یہ مت بولو کہ تم گناہ کر رہے ہو یا مت کر رہے ہو, یا نقصان نہ پہنچاؤ, سوسائٹی کے اندر فحاشی مت پھیلاؤ. وہ یہ رول نہیں ہے. وہ رول یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کی نیت کے اوپر شک نہ کرو. مطلب ہم اگر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ عمل غلط ہے, تو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ بھی مت بولو کہ یہ عمل کیوں غلط ہے, وائی آر یو ججنگ ہم. اور یہ اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عمل اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ ریاکاری کر رہا ہوگا, تب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ رول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اپنے صحابہ کو سکھا دیا. وہ جو گردن اڑانے والا معاملہ ہوتا ہے اسامہ والا, ان کو کہہ دیا کہ تم نے اس گردن کیسے اڑا دی, تم نے کیا اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ایمان لے کے آیا تھا کہ نہیں لے کے ایمان لا رہا تھا یا سچ لا رہا تھا, کس بیسس پہ وہ لے کے آیا تھا. یعنی یہ ہمیں اسلام کی چیز سکھاتا ہے. اینڈ ناؤ یو گو دیئر اور آپ جج کرنا شروع ہو, کیوں کوئی سڑک پہ نماز پڑھی, آپ کو نہیں پتا وہ فرض نماز پڑھا ہے, وہ نفل پڑھا ہے, وہ کوئی شکرانے کا نفل ادا کر رہا ہے, وہ شکرانے کے صرف سجدے کر رہا ہے وہاں پہ. یو نو ایبسلیوٹلی نتھنگ اینڈ یو گو آن ججنگ دیئر کہ وہ اسی لیے کر رہا ہے بیکاز ہی از یوزنگ اسلام ایز اے PR اسٹنٹ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو واضح طور پہ اس بات کو ہمیں کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے یہ فضیلت ہے ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہمارے لیے پوری زمین کو نماز کا لیے بنایا ہوا ہے, ایکسیپٹ فار استنجا خانہ جو واش رومز ہوتے ہیں. ہمارے لیے تمام زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کنوینئنس کیا. ہم اپنے آپ کو مساجد تک محدود نہیں کرتے, سینیگوگس تک لوگ محدود کرتے ہوں گے, چرچز تک کرتے ہوں گے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہیں بھی بات کرتے ہیں. سیکنڈلی مطلب دا پرسن از کیرینگ اے مسلح ود ہم, تاکہ نماز کے لیے کوئی ٹائم ضائع نہ ہو. آپ کو کیا پتا کہ وہ نماز سفر میں ملا کر پڑھ رہا ہے, اس کے لیے دیر ہو رہی ہے اور کیا سچویشن ہو. ایسی بہت سے ٹائم پہ مجھے مساجد ڈھونڈنے کا معاملہ نہیں ملتا, مجھے جگہ نہیں ملتی, گاڑی روکی اور نماز پڑھ لی. اچھا اب گاڑی روک کے نماز پڑھ لی, پھر ایک انڈیویجول تھا جس نے, کچھ لوگ الگ اس میں بھی چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی کے اوپر مصلی رکھ کے نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے, اب بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ لوگوں نے بولا کہ گاڑی کے اوپر کرنے کی ضرورت بیوقوف ہے, زمین پہ رکھ کے پڑھ لیتا. بھائی آپ کو صرف ایک پرسپیکٹیو کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کو نہیں پتا کہ شاید وہ زمین پہ پڑتا, اس اسٹریٹ وے یا وال اسٹریٹ کے اوپر, وہاں پر لوگ اعتراض کرتے, اس نے بولا میری گاڑی میری اپنی پراپرٹی ہے, یہاں پہ میں نے اس کو ٹیکسی کے طور پہ روکا ہوں, میں اس کے اوپر نماز پڑھ لوں گا, تو کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. دنیا میں آپ اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھنا بند کریں. دا پرابلم جیسے میں شروع میں کہا تھا کہ انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس آ گیا, اور ہر بیوقوف اور ایرے غیرے کو لگ گیا ہے کہ اس نے جب جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے. اور اس کی بات کو مسئلہ ہے کہ جنہیں کہ وہاں پہ سمجھدار لوگ خاموش رہتے ہیں, بیوقوف لوگ بول رہے ہوتے ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں یہ ہمارے سے بہت سے سسٹرز گروپس ہیں جہاں پر سمجھدار تجربے والی عورتیں خاموش رہتی ہیں,
اور جو نبیاں ہوتی ہیں جو ان کو ابھی 13-14 سال کی عمر میں صرف اور صرف ان کو یہ ہوتا ہے آل مین آر ڈاگز، بیکاز ان کی جتنے بھی اسکول کے کالج کے لڑکے تھے جن سے بھی ان کو اچھا تجربہ نہیں رہا، تو انہوں نے آ کے جو ہے نا یہ بولنا شروع کر دیا کہ جو ہے نا کہ نہیں نہیں، ایم سوری، آپ کی پرابلم ہو رہی ہے، جسٹ ڈونٹ لسن ٹو ہم اینڈ اس سے ڈیورس لے لو. تو یہ 14-15 سال کی جو ان ایکسپیرینس اور میچورٹی میری وہ تجربے دے رہی ہوتی ہیں. اینڈ دس دس از ایکچولی واٹ دا فیمیل سے کہ اور جو کوئی اپوزٹ اوپینین دے رہا ہوتا ہے کہ اسلام کی بات کرو اس کو بیش کیا جاتا ہے، لٹرلی بیش کیا جاتا ہے. اصل میں اپنا ورلڈ ویو انفورس کرنے والی ان کے اندر بڑی عادت ہے لیفٹ کے اندر کہ جو ہمارا ورلڈ ویو ہے وہی ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے وہ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. That's why they left, common sense of left. لیفٹ تو یہ انفورس کر رہے ہوتے ہیں اپنا ورلڈ ویو. اور یہ اگر آپ ان کے ورلڈ ویو سے اگری نہ کرو تو یہ آپ کو لیبل کرتے ہیں. اور جہاں تک بات کہتے ہیں نا کہ ڈو ناٹ جج، یہ ویسے ساؤنڈ تو بہت امیزنگ کرتی ہے یار، کتنی نوبل بات کی ہے کہ ہاں یار جج تو نہیں کرنا. یہ نیچرل ہی نہیں ہے. میں جج کروں گا، میں ورڈکٹ نہیں دوں گا. اگر ایک میرا جاننے والا ہے وہ نشوں میں پڑ گیا ہے، میں بولوں گا یار نہیں جج نہیں کرتا، میں جاتا ہوں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، بلکہ میں اس کے سرکل کے پاس بھی جاتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں جج کرنے والا؟ کل کو میں بھی ان کے ساتھ نشے کر رہا ہوں گا بیٹھ کے. کچھ لوگ ہیں گالیاں دیتے ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ. آپ میمک کرتے ہو بیہیویئر نہ چاہتے ہوئے بھی، پہلے آپ ڈیسینسٹائز ہوگے، پھر دیر ول کم اے پوائنٹ کہ آپ اس جیسا بن جاؤ گے. تو آبویسلی آپ جج کرو گے اپنی بہتری کے لیے، ٹھیک ہے. آپ ورڈکٹ پاس نہیں کرو گے کہ یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے، لیکن آپ جج کرو گے. عمل کے بارے میں تو کہیں گے نا، کوئی عمل تو واضح ہے. مطلب اگر کسی کا غلط عمل ہے تو آپ بولو گے یار یہ غلط عمل ہے. یہ اپنی جب وین اٹ کمز ٹو ہومو سیکشوالٹی کہ یار ڈو ناٹ جج آپ کیوں جج کر رہے ہو، وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. ہم سنر کو جج نہیں کر رہے ہیں، ہم سنر کو جج کر رہے ہیں سننگ پہ. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل ہی کھاتے سے ہٹا رہے ہیں کہ نہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ سنر ہے، وہ ہی از بینگ ججڈ فار دیٹ سن. ہم اس کو ایز اے شخص جج نہیں کرتے تو جہنمی ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اسٹیٹمنٹ ہے نا آپ کی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے، کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کیا کہا کہ اب وحی نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے دلوں کے حال کو واضح کر دیا جاتا تھا اللہ کے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہی نہیں آئے گی تو اگر آپ ظاہری طور پہ جو عمل ظاہر کرو گے ہم اس کے پہ ہی جج کریں گے آپ کو. اگر آپ خیر دکھاؤ گے، خیر کا عمل کرو گے تو ہم آپ سے بہتر امید رکھتے ہوئے خیر کے اوپر ہی جج کریں گے. اور اگر آپ شر کا مظاہرہ کرو گے تو آپ کی اس ظاہریت کے اوپر جو ہے ہم دلوں کا حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے. دس از واٹ عمر ابن الخطاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے یہ بات کہی. تو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں معاشرے میں اگر صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوگی، اگر آپ یہ نہیں بولو کہ یہ عمل غلط ہے، تو یہ آپ کیسے سوسائٹی میں مورل تفریق کیسے کر سکتے بیلنس رکھو گے؟ آپ کو نہیں پتہ رہے گا، ادروائز پھر تو کوئی کچھ رہے گا نہیں. اور یہ بات کرتے ہیں نا کہ اونلی گاڈ کین جج. دیکھیے خدا نے خود قرآن میں کہا ہے ٹو بی ایبل ٹو کہ مومنین آپس میں چیزوں کو فیصلہ کرتے ہیں ریگارڈنگ واٹ دا مورل پرنسپلز آر، ناٹ میکنگ دیئر اون رولس. بٹ اگر ایسی بات ہو تو پھر آپ جا کے یہ بات بولیے نا، اگر کوئی آپ کے گھر سے چوری کر لے اور آپ اس کو کورٹ میں پہنچائیں اور آپ بولیں کہ بھائی آپ جج صاحب کو بولیں آپ جج نہیں کر سکتے، آپ جج نہیں کر سکتے. مطلب واٹ کائنڈ آف اے لاجک. ایک کرائٹیریا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے دین میں واضح کر دیا ہے. آپ کو کیوں دیا ہے؟ بیکاز آپ کا دین اس بات کو واضح کرتا ہے. الفرقان ہے، فرق کرنے والی چیز ہے. تو آپ فرق تو کرو گے نا کہ یار یہ صحیح عمل ہے غلط عمل ہے. اور یہی مومنین کی شان ہے کہ وہ بات بتاتے. آپ نے اگر ایک مسئلہ یہاں پہ ہوگا، اگر یہی کرکٹر شراب پی رہا ہوگا اور پیسے جیسے ہمارے کرکٹرز کا حال ہے کہ آپ جج کیوں کر رہے ہیں، آپ جج کیوں کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ایکٹریس ہوں گی وہ گندی سے گندی بات کر لیں گی، ہمارے کمیڈینز ہو جائیں گے وہ گندے انڈائریکٹ سبلیمنل گندے جوکس مار لیں گے. بھائی آپ جج کیوں کر رہے ہو؟ آپ کی سوچ گندی ہے نا. آپ نہ دیکھو، آپ یہی کرتے ہیں نا. یہی بات ہے، یہ بات کتنی کاؤنٹر انٹیویٹیو ہے. آپ جج کیوں کر رہے ہو؟ یعنی آپ ہمیں منع کر رہے ہو کہ آپ مورل ججمنٹس مت دو، ٹھیک ہے، اور آپ ہمیں ججمنٹ کے اوپر مورل ججمنٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ نے ججمنٹ دی، آپ اس کو جج کر رہے ہو، اس لیے ناؤ آئی ایم ججنگ یو دیٹ یو آر بیڈ. مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ پر آپ مجھے کیوں جج کر رہے ہو؟ پھر یہ اگین وہی والی بات ہے کہ دے اسٹینڈ آن نتھنگ. ٹھیک ہے، یہ بادل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں خالی، اور ان کو لگتا یہ ہے کہ ایوری ون از گوئنگ ٹو پلے along with them. اور ان کی جو ورلڈ ویو ہے ان کو تو کامیاب کر دے گا ان کو. وہ ورلڈ ویو جہاں پہ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ اس کے اوپر نیچے کامنٹس بھی کریں گے اور اس کے خلاف بولیں گے بھی. ویسٹ کا جو ورلڈ ویو ہے نا، جو مورل ورلڈ ویو ہے جو ویسٹ کا، اور جو لیفٹسٹ کا ورلڈ ویو، مورل ورلڈ ویو، اٹ ہیز کرمبلڈ اپون دیم ناؤ. ٹھیک ہے،
وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ اکنامک ورلڈ ویو بھی اگر ان کا آپ دیکھ لیں, اکنامک پوزیشن بھی ان کے آپ دیکھ لیں, تو وہ آپ کہاں جا رہے ہیں, وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. جو انفلیشن ہے اٹ از ایٹ این آل ٹائم ہائی. آپ کو خالی پاکستان نظر آئے کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہو نا, کیونکہ آپ اس یہاں پہ بڑے بڑے آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں اور کئی مسائل نہیں ہیں, آپ کو ادھر کے مسائل نظر نہیں آ رہے. اگر آپ مورل کرائسس کی بات کرو تو مورل کرائسس اس حد تک جا چکا ہے وہاں پہ کہ ان کی اپنی سوسائٹی جو ہے وہ ایک ڈائلیما کے اندر اس وقت ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں. لوگ اب ان ملکوں کو چھوڑ چھوڑ کے جانے کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مرد مرد ہے, عورت عورت ہے. اپنے بیٹے کو کچھ بولیں, اپنے بچوں کو کچھ بولیں, کیا نہ بولیں, کیا نہ کریں. ماں باپ کی تمیز ختم ہو چکی ہے, اولاد کی تمیز ختم ہو چکی ہے. ہوش میں کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے, مطلب اٹ از گوئنگ ٹو روئنز ناؤ. سبحان اللہ, آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ اقبال نے کہا تھا کہ مغرب کی طرف نہ دیکھو, کیونکہ وہاں پر ان کے الفاظ کی مفہوم بتا رہا ہوں کہ مغرب کی طرف نہ دیکھو, وہاں تو سورج ڈوب جاتا ہے. تو آپ دیکھیے ہمارے مغرب کا وقت بھی ہوتا ہے جہاں اندھیرا اور سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر تاریکی ہی آتی ہے. تو ایسی سوسائٹی جہاں پر سورج ہی ڈوبنے والی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ انسان کی زوال ہی آئے گا, کوئی وہ نہیں آئے گی. اور آپ سبحان اللہ, میں جیسے موویز اور اس طرح کی چیزوں میں پہلے دیکھا کرتے تھے, چیزوں میں کیا ہوتا تھا کہ ایک فادر کی گھر میں اس کی بیٹی سے ڈیٹ کرنے کے لیے کوئی لڑکا آتا ہے, اور یہ آج کل بھی دکھایا جاتا ہے, یوز ٹو بی ایبل ٹو کریٹ دا نیریٹو. اور بیٹی کے ساتھ شاید کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں بھی کمرے میں پکڑا جاتا ہے تو باپ کو بیٹی بولتی ہے کہ پلیز ڈیڈ پلیز, وہ لڑکے کو سنا, مطلب وہ بات کو بتانے کی ایون دا ڈیڈ ڈز ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو بی ایبل ٹو کمنٹ آن سم تھنگ وچ از بیسڈ آن غیرت. تو مطلب بالکل ہی بغیرت بنا دو نا سوسائٹی کو, مطلب برائی کرنے کے لیے دروازے کھول دیے جائیں اور خیر کے لیے جو ہے نا مشکل سے مشکل معاملہ کر دیا جائے, تو پھر بیماریاں, تباہیاں اور مورل ڈکلائن اور سوسائٹی کا بیڑا غرق نہیں نکلا تو کیا ہوگا. آپ اصل میں دیکھیے جو اندر سے گندے لوگ ہوتے ہیں نا, اندر سے گندے لوگ ہوتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اور بھی لوگ گندے رہیں تاکہ ان کو اندر سے جو اندر سے ہلکی سی بھی جو زندہ ایک لائٹ رہ گئی ہے نا, جو اندر سے ملامت کرتی ہے کہ یار سدھر جا, یہ اس کو دبانا چاہتے ہیں. کیونکہ بولیں گے خالی میں گندا تو نہیں ہوں نا, وہ کبھی بھی اکیلے گندا نہیں رہنا چاہتا. اور مومن یہ رہتا ہے کہ مومن کے دل میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کا نور ڈالتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر یہ احساس ڈالتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا کے تر شامل ہو جائے. کچھ لوگ معاملہ سوسائٹی کو گندا کرنے لگے میں اور کچھ لوگ صاف کرنے میں لگے میں. وجہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے ورلڈ ویو کو چیلنج کرنے کے لیے, ان کی سوچ کو چیلنج کرنے کے لیے, اور ان کی جو آن سلاٹ ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی, میڈیا کے لیول کے اوپر بھی, یہ جو مورل کرائسس انہوں نے پیدا کر دیا ہے, اس کو جو چیلنج کرنے والی واحد ایک اینٹی دنیا آن دا فیس آف دی ارتھ رہ گئی ہے, وہ اسلام وہ اسلام ہے. یہ ایک شیملیس پلگ ان تھا بیچ میں, وہ اسلام ہے. اسلام از دی اونلی تھنگ دیٹ از چیلنجنگ دیم رائٹ ناؤ آن مورل گراؤنڈس. اسی لیے ان کو صرف اسلام سے پرابلم ہے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اسلام کو ہم کہاں سے پکڑیں. ہم ریشنلی بات کرتے ہیں تو وی گیٹ کاٹ, ٹھیک ہے. ہم مورل گراؤنڈس پہ بات کرتے ہیں, وی گیٹ کاٹ, ٹھیک ہے. ہم اگر صرف اور صرف ریویلڈ نالج کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اوبویسلی جو بندے اسلام کی بات کر رہے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں اس چیز کے اوپر, تو دے آر لیفٹ ایکسپوزڈ ہر طرف سے. تو ان کو صرف جو ایک خطرہ ہے ہر طرف سے وہ اسلام ہے. اسی لیے آپ نوٹس کریں اپنی موویز کے اندر بھی یہ جو مسلمان خواتین ہوں گی ان کو اوپریس دکھائیں گے کہ ہم ان کو آزادی دلا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر بھی دیکھیں گے آپ, جہاں پہ جن ملکوں کے اندر آپ لوگ کہیں گے اسلامک سوسائٹیز تو کہیں ہے نہیں, جہاں کہیں بھی کسی نہ کسی شیپ وے اور فارم کے اندر بے شک کمزور غلطیوں والی کوئی اسلامک سوسائٹی بنی ہوئی ہے جہاں پہ اسلام رائج ہے, وہاں پہ کسی نہ کسی غلطیاں ہوں گی بیچ میں, اس سوسائٹی کو ایک دم سے ضرورت پڑ جاتی ہے ڈیموکریسی کی. وہاں پہ بھی قابو کر لو. یعنی آپ کسی بھی فرنٹ کے اوپر بات کرو جہاں پہ کہیں اسلام قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے, وہاں پہ یا تو یہ ڈیموکریسی لے کے آ جاتے ہیں, وہاں پہ یہاں پہ یہ سیویئر بن کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ آ جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بچائیں گے آ کے. اور اس کے بعد دیکھ لیں چائنا میں بھی کیا ہو رہا ہے, اب ایون چائنا کے اندر دیکھ لیں, یعنی وہ اسلام کو ایک بیماری کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. لٹرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ آپ کے ذہنوں کے اب آپ کو جو نا ہم وہ ری وائر کر رہے ہیں, بقول ہمارے ایک پیارے بھائی کے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ری وائر کر رہے ہیں, آپ کے دماغ کی جو بیماری اس کو فطور کو ہم دور کر رہے ہیں. فطور کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ یہ دین اسلام کو. وہ اس لیے کیونکہ ایک جو ان کے ورلڈ ویو کو چیز چیلنج کر رہی ہے وہ اسلام ہے, اور یہ کرتے رہیں جتنا انہوں نے کرنا ہے. وہ بات ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی پلان کرتے ہیں, اللہ بھی پلان کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین پلان ہے. اچھا انہوں نے لاجکلی بھی جو ہے وہ اسلام کے اگینسٹ بات کر کے دیکھ لی, ان ناکام رہے. ہر لحاظ سے انہوں نے کوشش کی اسلام کو پٹ ڈاؤن کرنے کی, لیکن وہ کر نہیں پائے. کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا دین کو جو ہے نا ڈیفینڈ کیا. ناؤ وٹ دے آر ڈوئنگ از دے آر میکنگ اس اپولوجیٹک. وہ ہمیں جو ہے نا سوری مسلمس بنا رہے ہیں.
کہ میں کافی ڈسکشنز کیا کرتا تھا ایک ٹائم پہ, تو جب ان کے پاس کوئی بات نہیں رہ جاتی تھی نا, تو وہ اسلام کی کوئی کنٹروورشل بات اٹھا کے لے آتی تھی, جو آج کل کے ٹائم کے لوگوں کے حساب سے کنٹروورشل ہے, کہ عورت کو جو ہے وہ مرد سے آدھا حصہ دیا جاتا ہے, کیا اسلام کہتا ہے. اب لوگ جو ہے نا وہ گیو ان کر جاتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے, اس ٹائم کے حساب سے یہ ہوتا تھا. نہیں, اسلام وہ بیسکلی دے آر میکنگ یو اپولوجیٹک. وہ پہلے آپ کو اپولوجیٹک بناتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یار یہ آپ کا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لاجکلی تو وہ لاجیکل گراؤنڈز میں, منطق کے میدان میں جو ہے نا وہ آپ سے جیت نہیں سکتے. مطلب اگر آپ کو اپنے دین کی سمجھ ہے تو دے آر میکنگ یو اپولوجیٹک, یار نہیں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ دین اگر آپ پریکٹس کرو نا بہائنڈ کلوز ڈورس کرو, انفورس نہیں کرو کسی پہ دین. یا دین کو جو ہے نا آپ اس طرح پبلکلی اپنا وہ اوپینین نہ رکھو, یا دین کی جب بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو دین کی بات نہیں کرتے, کوئی اور بات کرتے ہیں, تو بہت بڑا ٹاپک ہے اس میں ہر کسی کا. اور سب ہر جگہ سے پھنس جاتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر منکرین حدیث بن جاتے ہیں. یہ بن جاتے ہیں. لیکن پتہ ہے وی ایز مسلمز نا, ہم جب اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں نا, یہ ہمارا پہلا ڈاؤن فال کا اسٹیپ ہوتا ہے کہ ہاں یار وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پبلکلی نہیں جا کے کسی پریئر روم میں جا کے پڑھتا. کیوں پڑھتا؟ آپ لوگ کہتے ہو نا اسلام نے تو ایبسولوٹ طریقے سے فریڈم آف ایکسپریشن کا نہ تصور دیا ہے, نہ فریڈم آف چوائس کا تصور دیا. اسلام نے لمیٹیشنز بتائی ہوئی ہیں, آپ دیتے ہو نا. تو اگر آپ کے ہاں کوئی مسلمان اپنی آپ کو ایکسپریس کر رہا ہے پبلکلی, آپ اس چیز کو اپریشیٹ کرو کہ ہاں یار ہم تو اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں. لیکن نہیں, یہ ٹالرنس جو ہے نا یہ سب کے لیے ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو اسلام یہ ٹالرنس ختم ہوتی ہے. اور ویسٹ سے کسی نے اعتراض نہیں کیا, یہ وہی ان کے پپٹس جو ہوتے ہیں, یا ہمارے یہ مسلمان نام کے مسلمان, اللہ معاف کرے, مطلب آئی ایم نو بڈی ٹو اگین جج, لیکن جو ان کی نظریہ ہے دین کو لے کے, جو ان کی باتیں ہیں دین کو لے کے, کہ نہیں یہ تو بہت غلط چیز ہے, پبلکلی کیوں کسی کے سینٹیمنٹس کو آپ ہرٹ کرو, کس طرح سے, ہاؤ از اٹ ہرٹنگ سم بڈیز سینٹیمنٹس. وہ اپنا ریلیجن پریکٹس کر رہے, پبلکلی کر رہے, دوسروں کو چاہیے کہ اس کو رسپیکٹ کریں, کیونکہ وہ خود کو ایکسپریس کر رہے, وہ اس کی چوائس ہے. اس نے کسی کو انفورس نہیں کیا کہ آپ بھی آ کے میرے ساتھ نماز پڑھو. یہاں پہ مرد آ کے کہتا ہے کہ آئی ناؤ آئیڈینٹیفائی ایز اے وومن, اور اس کے بعد وہ رسپیکٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو رسپیکٹ کرنا ہے. لیکن وہ عورتوں کے واش رومز میں بھی جائے گا, وہ عورتوں کے ورلڈ ریکارڈز بھی توڑ دے گا, ویٹ لفٹنگ کے, سوئمنگ کے, اس کو رسپیکٹ کرنا ہے. لیکن کوئی بیچارہ اپنی نماز پڑھا سڑک کے اوپر, تو وہ نماز کیوں پڑھا؟ مطلب وٹ سارٹ آف نان سینس از دس یار. مطلب ایٹ لیسٹ اسٹے ٹرو ٹو یور اون ویلیوز. اصل میں ان لوگوں کو جو ہے نا یہ کبھی کبھار آپ کے سامنے بولتے ہیں کہ نہیں ایسا کرے تو ایسا کرے تو پھر ہم قبول کریں گے. ان کو کسی حالت میں قبول نہیں ہوتا جب تک پورا کا پورا وہ انسان وہ نہ ہو جائے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, لیٹ مرحوم جو جنید جمشید ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جب انہوں نے اپنے سیلیبریٹی دوستوں سے ملنا شروع کیا, ٹھیک ہے, دین کی طرف آنا شروع ہوئے, تو آئی ایم شیور ان کو ان کے اپروچ کے حساب سے انہوں نے بولا تھا کہ جو میرے سیلیبریٹی دوست ہیں ان کے ساتھ ملوں, دعوت میں بلاتے تو وہاں جاؤں. تو جب تصویریں آنا شروع کی تو انہی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں, یار یہ کیسا مولوی ہے, ابھی ہر جگہ بھی ملتا ہے. تھوڑا بہت ان کی گٹار کی بھی ویڈیوز آنے لگیں تو لوگوں نے ان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیں. مطلب اگر وہ جا رہا ہے اور ان کے پاس ملنا ملانا کر رہا ہے, میرے رانگ اور رائٹ سم تھنگ ایلس. وہ آئے تو مسئلہ, نہ آئے تو مسئلہ. اب کوئی اگر انڈین ایکٹریسز تھی, شاید اس نے اگر پردہ کرنے کا سوچ لیا تو اس نے گیو اپ کیا ہے. اٹس اے چوائس کہ وہ اپنی اس فیلڈ کو چھوڑ رہی ہے فار ریلیجیس ویلیوز. آپ نے اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیں. اب اس کا پرسنل چوائس تھا نا. اب اس نے بولا کہ دیکھیں دس از دا ریزن آئی ایم ناٹ ڈس اپیئرنگ, بٹ دس از دا کائنڈ آف ویلیوز آئی وانٹ ان مائی لائف اینڈ دس مائی پرسنل ڈیسیژن. دوسرا انسان اگر کوئی آن دی اپوزٹ اینڈ اگر بولتا ہے کہ نہیں میں نے جو ہے اسلامک ویلیوز کو نہیں رکھنا, آپ نے اپنے تک رکھے, میری پرسنل چیز ہے, میں جیسے کروں, میں جیسے کپڑے پہنوں, میں چاہے بالکل ہی کپڑوں کے بغیر آؤں, آپ نے مجھے میرے پہ اعتراض نہیں کرنا. نہیں اس کی چوائس ہے, آپ کون ہوتا ہے جج کرنے والے. مطلب اتنی میسڈ اپ اینڈ نان سینسیکل کائنڈ آف اے لاجک. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کھل کے بول دو نا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. آپ کو جب حیا چلے جائے تو پھر آپ جو چاہے کرو, آپ کو جو کرنا ہے کرنے کے بعد پھر آپ یہ کیونکہ یہ بولیں گے, کیونکہ بولیں گے تو لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے. تو دے ٹرائی ٹو بی ایبل ٹو مینڈ دے ویز. قرآن کی آیاتوں کو وہ کرتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہالت کے اندھیروں کو اپنے نور سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے, مطلب مٹانے کی مطلب مٹاتا ہے. اور یہ جو منافقین ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کو مٹائیں, جو کہ نہیں کر سکتے. ایسی ہے. تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا رکھی اس لیے تاکہ واضح ہو جائے کہ منافق کون ہے, کافر کون ہے, اور ایمان والے کون ہیں.
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی اور میری دین کی, آپ کی میری پہچان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے. میں جہاں جاؤں گا میں اپنے دین کی بات کروں گا, ٹھیک ہے, وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ, چاہے منافقین کو برا لگے چاہے کفار کو برا لگے. ہاں میں حکمت کے ساتھ کروں گا اور میں سمجھداری کے ساتھ کروں گا تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں, لیکن میری پرائیورٹی از اللہ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی انٹینڈ ٹو میٹ ہم. آپ جج کرو کہ ریاکاری سے کر رہا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے کمنٹ کیا, میں ان کو جانتا ہوں, ان کی پرسنل لائف کے پرابلمس کے بارے میں جانتا ہوں. تو آپ وائی آر یو سو کوئک ٹو جج وین اٹ کمز ٹو سمبڈی ڈوئنگ اٹ. آپ کے پولیٹیشین جا کے مندروں میں ہندو کمیونٹی کو خوش رکھنے کے لیے ان کے بتوں کے ساتھ جو ہے ریچولس کر لیتے ہیں. اور پتہ ہے اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک لیڈر کو کرنا چاہیے. ایک لیڈر جو ہے نا وہ تو امن کا پیغام, بازاری وہ لیڈر, ہاں وہ جو چاہے عیسائیوں کے پاس بھی جا کے ان کے بھی تہوار میں چلے جائے, اس میں چلے, کیونکہ سیاست یہ ڈیمانڈ کرتی ہے. مسلمان کی پرنسپل اسٹریٹ ہوتی ہیں. آئی وڈ ناٹ انفورس مائی ویلیوز آن یو, I will not enforce my religion on you, but I will make one thing clear. یہ بات I will make one thing clear کہ this is what my principle is. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی یہ بات سن کے, کیونکہ یہ بات پھر بعد میں نہیں بولیں گے, کیونکہ وہ مولوی کو برا بلا گالیاں دیتے ہیں, کیونکہ وہ صحابہ کے اوپر نہیں بول سکتے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ٹائم پر بھی واضح کر دیا تھا کہ جو لوگ جو دمیز ہیں, جو غیر مسلم اس سوسائٹی میں آ کے رہتے ہیں, جن کو ٹیکس دینے کی ضرورت ہے, بیکاز یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو سسٹین دیٹ سوسائٹی. کیوں ٹیکس کیوں دیں؟ اس لیے ٹیکس دیں بیکاز نو بڈی ہیز ٹو لیو فار فری, ٹھیک ہے. اب مسلمان جو تھے وہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے تھے, اور جو ان کی پروٹیکشن میں آ کے رہتے ہیں ان کو ٹیکس دینے کی ضرورت ہے. اور بتا کہ کوئی بھی اپنی پبلک ڈسپلے آف ریلیجیس ویلیوز نہیں کرے گا. آپ اپنے گھر میں اپنے ریلیجیس وہ کرتے ہیں. آپ امریکہ کی مثال اگر دیتے ہیں نا, کہ امریکہ میں تو بیکاز دے کلیم ٹو بی سیکولر سوسائٹی جہاں پہ ان کے لیے کوئی بیس نہیں ہے. ہمارے لیے ہماری بیس اسلام ہے, بیکاز ہم اس کو حق مانتے ہیں. آپ اگر جس چیز کو حق مانتے ہو, آپ کی زندگی اس کے اوپر بیس ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو حق مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں لوٹ کر کھڑا ہونا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال جج ہوں گے, ہم جنت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دنیا کو پرائیورٹی دیتے ہو اپنی آخرت پہ. دیٹ از دا ریزن وائی یو اینڈ آئی ہیو ڈفرنٹ ویلیوز. مائی ویلیوز آر اللہ سبحانہ تعالیٰ. آئی نو دس ورلڈ از ٹیمپرری, یہ دنیا فانی ہونے والی ہے. واٹ ایور آئی ڈو, اسی لیے میرا عمل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, بیکاز آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ایبل ٹو ورک ٹوورڈ ان شاء اللہ تعالیٰ فار سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو بی فار ایور. آپ اس کے پیچھے بھاگو گے جس کو آپ حتمی سمجھتے ہو. میں جس چیز کو باقی رہنے والا سمجھتا ہوں میں اس کے لیے ہوں گا, کیونکہ میرا ایمان ہے. تو وائی شوڈ آئی ناٹ گیو دیٹ پرائیورٹی؟ بیکاز اگر محمد رضوان ماشاء اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو, ان کو مزید استقامت عطا کرے اور نیتوں کو درست رکھے. بھائی ہی از ٹھیک ہے, انہوں نے فیم دیکھا, پاپولیرٹی دیکھی, پیسہ دیکھا, انہوں نے بولا میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو کرنا چاہتا ہوں. دین واٹس دا شیم ان اٹ؟ ہاشم معاملہ اگر کر رہا ہے, آپ اس کو کیوں اعتراض کرو کہ اپنے بیئر وغیرہ, اٹس ہز ویلیوز. ہی ہیز براٹ ہمسیلف ٹو اے پوزیشن ویئر ہی کین ایکچولی ٹاک اباؤٹ ہز ویلیوز, کہ نہیں میں نہیں لگاؤں گا اسپانسر کو, اینڈ دے ہیو ٹو لسن ٹو اٹ. دس از واٹ پاور ڈز, دس از واٹ یو نو فائنینشیل اسٹرینتھ, اور ایک آپ کی کریڈیبلٹی بن جاتی ہے. رونالڈو نے اگر فٹ بال کے اس میں کوکا کولا کو سائڈ میں کر دیا, اسٹاکس گر گئے. ہی کیم ٹو اے سرٹن پوزیشن. اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کو اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لے کر آؤ, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو, تاکہ کل کو تمہاری بات کو جو ہے نا انکار کرنے میں 2 دفعہ سوچیں, ان کو نقصان لگے. دس از واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. مسلمانوں کو بالکل جھکا ہوا تھپڑ کھا کے بولے میرا دوسرا گال بھی سامنے کر دیں. دس از ناٹ واٹ دا رسول اللہ ہی ڈڈ ناٹ ٹیچ اس دس. ہی ٹاٹ اس ٹو لیو ود انٹیگریٹی, کہ تم دوسروں کو آزاد کرنے والی قوم ہو, تم دوسروں کے سامنے مثال بننے والی قوم ہو, چاہے دنیاوی میدان ہو, چاہے آخرت کا میدان ہو, عمل کا ہو, کردار کا ہو, تم اس کے سامنے مثال بننے والے ہو, تاکہ تم کسی کے سامنے جھکے ہوئے نہ رہو. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں مسلمان جھک کے ہی رہے گا, مانگنے والا بنے گا, تو پھر آپ کے سامنے پھر لوگ آپ کو ڈکٹیٹ ہی کریں گے, آپ کو دبائیں گے ہی, آپ کو نیچے ہی دیکھیں گے. وائی وڈ دے انوائٹ یو ان اے ورلڈ اکنامک کانفرنس وین یو ڈو ناٹ ہیو دیٹ ابلٹی کہ آپ لوگوں کے سامنے آپ کچھ پرووائڈ کرو؟ جبکہ اللہ نے آپ کو کیا نہیں دیا. اللہ نے قیامت کے دن اگر آپ سے مجھ سے پوچھ لیا, ہمارے ملک کے لیڈر سے پوچھ لیا, کیا میں نے تمہیں نیچرل ریسورسز نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تمہیں باقی ذہانت نہیں دی تھی؟ مین پاور سب کچھ تمہیں کیا نہیں دیا میں نے؟ مجھے بتاؤ. تم ایریا وائز تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ایریا وائز دیا تھا, خود ہی ہو گئے. تمہیں کیا نہیں دیا تمہیں؟ ایوری تھنگ. تم خود اپنے آپ کو, کیونکہ تم نے ان کو بڑا مانا, تم نے اللہ کو بڑا نہیں مانا, تم یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ رازق ہے, تم بولتے تھے یہ رازق ہے, اس لیے تمہارے پاس سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں. تمہیں مزید ان کے حوالے کر دیا, جو قرضے اور بھیک مانگنے کی عادت رکھتا ہے, اللہ اس کو مانگنے کی عادت دلا دیتا ہے. اور یہی بات ایگزیکٹلی عمر بن الخطاب نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی نا, جب یروشلم کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے تھے, اور ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نے غلام کو اپنی سواری کے اوپر بٹھایا ہوا ہے, تو اب آپ اوپر بیٹھ جائیں.
تو انہوں نے آگے سے تاریخی الفاظ یہی بولے تھے, اور یہی ہم اگر سیکھ لیں تو میرے خیال سے یہ ہماری ناکامی کی جو ہے نا وہ پوری ڈسکشن کو جو ہم کر رہے ہیں اس کو سمرائز کر دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ایسے لوگ تھے جو کہ ذلیل و رسوا تھے پورے معاشرے کے اندر, اور اسلام آیا اور اسلام نے ہمیں عزت دی آ کے. تو اب بھی اگر ہم خدا کی قسم اگر ہم آ کے ایسی چیز کے ذریعے عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, اسلام کے علاوہ کسی چیز میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوبارہ سے ذلیل و رسوا کر دے گا. اور ہمیں ساتھ یہی ہو رہا ہے, ہم نے اسلام کو ڈالا ہے پیچھے, کھڈے میں ڈالا اسلام کو ہم نے پیچھے رکھا, اور ہم نے سوچا ہے کہ جب اسلام کے اوپر ایکٹ کیا ہم نے تو ہم ذلیل رسوا ہوں گے, شرمندہ ہوں گے. ہم نے داڑھی رکھی تو ہم کہیں جابز نہیں ملیں گی, ٹھیک ہے, بچیوں کو پردہ کرا دی تو ان کی شادیاں نہیں ہوں گی. ہم نے ہر جگہ پہ اس کی جو نیگیٹو ایسپیکٹس لے کے آ گئے, اور ہم نے سوچا ہے کہ جو گورا کر رہا ہے یا جو دشمن کر رہا ہے یا جو کفار کر رہے ہیں, ہم اگر یہ معاملات سارے کے سارے کریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کھول کے سامنے دکھا رہا ہے کہ تم نہ یہاں کے رہ گئے نہ وہاں کے رہ گئے ہو, تم کہیں کے نہیں رہ گئے. اور آن دی ادر ہینڈ اللہ قرآن میں صاف صاف کہتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ آخرت کا حریص ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی کھیتی کو بڑھا دیتا ہے. اور تم میں سے جو کوئی بھی دنیا کا حریص ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یہاں پہ بھی وہی دیتا ہے جتنا اس کے لیے لکھا ہے, اس سے زیادہ نہیں دیتا, اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑتا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہہ دیا, اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی بے عزت ہو رہے ہیں, اور اگر ہماری نیتیں خراب ہیں اور ہم یہاں پہ عزت تلاش کرتے تو پھر وہاں کبھی ہمارے کوئی پارٹ نہیں ہوگا ہمارا آخرت میں بھی. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ویئر اور سنسیئرٹیز آر, ہماری پرائرٹیز کدھر ہیں. اور سوچیں آپ ساری زندگی محنت کرو, آپ کی اس شرمندگی اور دین کی بات کو پبلکلی میں اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے نہ رکھنے کی شرمندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ریزن بنا دیں کہ ٹھیک ہے تم شرم کھاتے تھے, آج مجھے تمہارے عمل کو قبول کرنے میں ایک جو ہے نا کراہیت ہے, یا مجھے جو ہے پسند نہیں آتا, میں نہیں کرتا کیونکہ میں ایسے شخص سے قبول نہیں کرنا چاہتا جو میرے دیا ہوا رزق کھاتا تھا, میری دی ہوئی زندگی کو جی رہا تھا, میری دی ہوئی نعمتوں کو کر رہا تھا, بٹ دینے والے کا سے شرمندہ تھا. تو آج تمہارے اعمال تمہارے لیے جو ہے نا میں ضائع کر رہا ہوں. چہرے کیسے لٹکائے ہوں گے پھر ان لوگوں نے, وجوہ ہیں یوم اذن خاشعہ, کہ اس وقت شرمندہ کھڑے ہوں گے اسی وقت اللہ کے سامنے, کیونکہ یہ اس جگہ پہ شرمندہ تھے, اس دین کے بارے میں شرمندہ تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتارا تھا. تو پھر اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا معاملہ کرنا ہے پھر شرمندہ ہی ہوں گے. پھر کس معاملہ, کون سا معاملہ ہوگا جس کے بارے میں فخر کریں گے؟ فخر تو اس وقت وہ شخص کرے گا نا جو دنیا کے اندر بھی دین کو اپنے سینے کے اوپر فخر سے لے کے چلتا رہا, اس کو پریکٹس کرتا رہا. یہ وہ شخص ہوگا نا ہاں مقرأ کتابیہ, کہ آؤ میری کتاب پڑھو, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری کتاب کے اندر ایسی چیز لکھی ہوئی ہے جو کہ میں کامیاب ہی ہوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وہی بولے گا نا. یہ جس بندے کو پتہ ہے میرے کرتوت دنیا کے اندر ایسے نہیں تھے, وہ کیسے بولے گا کسی بندے کو کہ میری کتاب یہ ہے؟ وہ تو یہی کوشش قرآن میں ہے, وہ کوشش کرے گا میں ریسیو ہی نہ کروں, وہ اپنا ہاتھ پیچھے چھپائے گا کہ میں وہ کتاب اپنا جو اعمال نامہ ہے وہ ریسیو ہی نہ کروں. ظاہری بات ہے آپ کے اعمال ہی ایسے نہیں تھے, تو ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے آؤں پیپر کے اندر, اینڈ وٹ ہی شوڈ بی ایکسپیکٹنگ. تو آئی تھنک ان کی جو ہپوکریسیز ہیں وی شوڈنٹ بی فالوئنگ فار دیم, اینڈ ان کی فضول باتوں کی وجہ سے وی شوڈنٹ become apologetic. Again, no need to allow them کہ وہ آپ کو بلی کریں. Be true to your values. If you know that you are on the right path, then don't feel ashamed of it. سوشل پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کتنے ہیں, کتنے بھی ہوں, ہم بے شک 2 کھڑے ہوئے ہوں, ہم 1 ہوں اور وہ ہزاروں میں ہوں, and that is what Allah subhanahu wa ta'ala gives you the strength. Your strength comes from Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہ آپ اکیلے بھی ہوگے, آپ ایک قوم کی حالت میں ہوگے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی, کہ آپ جو ہے اس خدا کو ماننے والوں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, یہ کس کھیت کی مولی ہیں, یہ کیا آپ کا بگاڑیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. اور آپ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ فرق نہیں پڑتا ان کی باتوں کا, یہ اپنے آپ کو صرف ایکسپوز کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو دینا ہوتا ہے اس کو دینا ہوتا ہے. کتنے لوگ آئے جن کو مذاق اڑایا, جن کے بارے میں باتیں کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیتا ہی گیا, اور 4-5 ہفتوں بعد ان کو کوئی یاد رکھنے والا بھی نہیں تھا. تو آپ کو تکلیف ہے, آپ مظاہرہ کرتے رہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مزید دیتا رہے گا آپ کی اس چیخ و پکار کی بنسبت. اور عزت دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پہلے بتا دیا ہے, عزت صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. عزت آپ کو کبھی کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا. دلوں کے حال اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ایک مثال میں یہاں پہ دینا چاہوں گا. ہم اس شخص کا نام بار بار مینشن کرتے ہیں, یہ نہیں کہ وی آر فین آف ہیم اور اینی تھنگ, لیکن اینڈریو ٹیٹ کی مثال ہے, جو آپ نے کہا نا کہ آپ اگر حق پہ کھڑے ہو گے, پوری دنیا آپ کے اگینسٹ ہوگی, سپر پاورز آپ کے اگینسٹ ہوں گی, وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ایز لانگ ایز آپ حق پہ ہو. ٹھیک ہے,
کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن آپ جب پبلکلی آ کے ایک حق کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہو نا, تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے. جب آپ اپنے دین پہ اپولوجیٹک ہوگے, جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے گئے قوانین کو ایک اس میں شرمندگی محسوس کرو گے, پھر آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کو کبھی عزت ملے گی. آپ کو شاید ویلیڈیشن ملے آپ کے ماسٹرز کی طرف سے کہ واہ کیا بات کرتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ اپنی نظر میں شرمندہ ہوگے کہ یار وٹ ڈو آئی اسٹینڈ فار, ایم آئی ایون اے مین آف ویلیوز. جیسے آپ نے ہاشم عاملہ کی بات کی, آسان نہیں ہے کہ پوری ٹیم جو ہے اس سے آپ خود کو ایلینیٹ کرو کہ نہیں یار یہ میری ویلیوز کے اگینسٹ ہے. ایک مرد ایک اسٹرانگ مومن یہ چیز کر سکتا ہے. ایسے سب کے اگینسٹ جانا آسان نہیں ہوتا, اور کسی کو پسند نہیں ہوتا سب کے اگینسٹ جانا. کسی کو اس طرح شوق نہیں ہوتا رضوان کو کہ وہ کھڑا ہو ایلینیٹڈ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے, وہ اپنے رب کو پلیز کر رہا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کون گزر رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے. جو تصویر کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا فوٹوگرافر, آپ کو کیا پتا وہ یو ایس میں, اس کے ساتھ آبویسلی کوئی اسسٹ کر رہا ہوگا اس کو, کوئی گائیڈ ہوگا, کوئی انگریز ہو سکتا ہے, کسی کو بھی ہے, جس نے بھی پوسٹ کی وہ اس کا معاملہ ہے. لیکن ہی واز پلیزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور اس کے عمل سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے نا اٹ از ناٹ دا فرسٹ ٹائم اینڈ ان شاء اللہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ ٹائم. پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کا بول بالا ہوگا, اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. چاہے ہم جتنی باتیں کر لیں, چاہے ہم جتنا اپنی طرف سے جیسے حیدر بھائی کہتے ہیں انٹلیکچوئل جمناسٹکس کر لیں, یا ہم ساؤنڈ کریں انٹلیکچوئل, دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں, ڈیمین کرنے کی کوشش کریں, ہم ہیں کون, ہمارے اختیار کیا ہے. آپ نے بات کی تھی اگین اینڈریو ٹیٹ کی بات کی تھی, ناٹ دیٹ وی انڈورس واٹ ایوری تھنگ ہی سیز, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا بھی کیا ہے. دیکھیے ہی واز دا موسٹ سرچڈ انڈیویجول آن گوگل, ٹھیک ہے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایون بیفور ہی گاٹ بینڈ, اینڈ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. تو جتنے اس کے فالوورس تھے, جتنے اس کے سننے والے تھے ملینز میں, ہر پلیٹ فارم میں جو اس کو اس کی ویڈیوز کو آئیڈیلائز کر کے اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے. امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کام کر دیا جو نسلوں تک لوگ نہیں کر پا رہے تھے. مطلب بات پہنچ گئی, یہ لوگ بولیں گے یار اس نے اینڈریو ٹیٹ کو میں اتنا فالو کرتا تھا, اس نے اسلام کی قبول کیا, لیٹ می جسٹ فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ, لیٹ می ہیئر ہم ناؤ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کی ضرورت نہ میری ضرورت ہے, ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس خیر کے کام میں اپنی نجات کے لیے راستہ بنا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کی میری ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو استعمال کر, کسی فاسق کو استعمال کر لیں گے, ہدایت دے کے اس کو اس پوزیشن پہ چلائیں گے تاکہ لوگ پوری دنیا جان لیں, پھر اس کو ایک دم سے دیکھیں. جیسے کیا تھا وہ قرآن جلانے والا بندہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہینی جو کارٹونس تھے وہ بنانے کی کوشش کی اس نے, اور وہ ایک پوزیشن پہ گیا, اس کو پوری اس کو ریئلائز ہو, اس نے اسلام قبول کر لیا. اسی نے آپ کے ایجنڈا کے خلاف کام کر دیا جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کام کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے سارے بچوں کو مارا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پہ ہی پالا. یہ آپ اللہ کے ساتھ میس اراؤنڈ نہیں کر سکتے, اللہ کے ساتھ آپ میس اراؤنڈ نہیں کر سکتے. محمد رضوان نماز اس لیے پڑھ رہا ہے بیکاز اس کو یقین ہے کہ اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. آپ کو اگر یقین نہیں ہے وہ آپ کی پرابلم ہے, لیکن آپ کا جس پہ یقین ہوگا آپ کا عمل اسی میں آئے گا. وجی بھائی پتہ نہیں, میں امیز ہو جاتا ہوں کہ کیسے ایک بندہ, اگین اینڈریو ٹیٹ کو ہم صرف اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے. آپ نے پوسٹر ایک لگایا بندہ, ہاں کیا ہوا, بیڈروم پوسٹر لگایا ہے نا. سبحان اللہ. ایک بندہ بڑے بڑے جائنٹس کو, بڑی بڑی میڈیا کمپنیز کو چپ کرا دیا. کس بات پہ؟ صرف حق کی بات پہ. صرف وہ جو ان کا ایک ایجنڈا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری $1 بلین انڈسٹریز کو شرمندہ کر رہے ہیں اس کے سامنے, اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیلہ بنایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اینڈریو ٹیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے آپ نے کہا نا, وہ $1 بلین کیمپینز ہوتے ہیں اسلاموفوبیا پھیلانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ایک بلی جو ہے ایک امام کے کندھے پہ چڑھ گئی, اور اس نے بس اس کو پیار کیا, یا اس نے اس کو ہٹایا نہیں, اور پوری دنیا میں ایک اسلام کا بول بالا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. کویسچن آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ کھڑے ہوتے ہو یا نہیں ہوتے؟ کیا آپ ان ماسٹرز کو خوش ہو کے اپنے نام کو بھی جو ہے مٹی میں ملاتے ہو, یا آپ اپنے رب کے جو احکامات ہیں اس پہ ان اپولوجیٹکلی, یہ بار میں کرتا ہوں, ان اپولوجیٹکلی سوری مسلم نہ بنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سوری مسلمس کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ سوری مسلمز نہیں تھے, تابعین سوری مسلمز نہیں تھے. وہ اپنے دین کو انڈورس کرتے تھے,
امپلیمنٹ کرتے تھے. اسٹرگل ہر کوئی کرتا ہے, چاہے وہ جتنی کوشش کریں کہ نہیں یار اسلام میں تو یہ بھی ہوا تھا, یہ بھی ہوا تھا, یہ فلاں مولوی نے یہ کیا تھا. وہ مولوی کا معاملہ ہے, وہ انسان ہے, اس سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن دین کو آپ میرے جو ہے نا, مولوی سے ہو سکتی ہے خطا؟ مولویوں سے یہ اچھا سوال ہے, ان کی تو بڑی داڑھی ہوتی ہے. مولوی سے نہیں ہو سکتی. اور پتہ ہے ایک آخری چیز وجہ بھائی, اکثر جب آپ ان لیفٹسٹ سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا ون آن ون, تو یہ پتہ ہے اینڈ میں آ کے کیا مثال دیتے ہیں کہ یار آپ تو ہومو سیکشولیٹی کی بات کرتے ہو, آپ کا مولوی خود مدرسے میں یہ کر رہا ہوتا ہے. بھائی اگر وہ اگر وہ کر رہا ہوتا ہے REKT, تو یہ اس مولوی کا ذاتی عمل ہے, وہ مولوی دین کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بے شک ہر انسان جو ہے نا وہ اسٹرگل سے گزر رہا ہوتا ہے, اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. ہم مولوی کو جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں بناتے مولوی کے عمل کو کہ دین یہ ہے کہ یار مولوی تو یہ کر رہا ہوتا ہے, مدرسوں میں تو یہ ہو رہا ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں بھی ہو رہا ہوتا ہے, جو آپ کی سیکولر لبرل یونیورسٹیز ہیں اس میں تو یہ اس پوٹینشیل سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے نا آپ لوگ ایسے چھپاتے ہو, ایسے سپریس کرتے ہو کہ ایسی بات کوئی جائے نا. سبحان اللہ. وہ بولتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں تو یہ نہیں ہوتا, تو پوری LGBTQ کی کیمپین چلنا شروع ہو گئی آپ کی یونیورسٹیز میں, جو آپ مدرسوں میں ہوتا ہے. بٹ آپ کے پاس کیا کس طرح کی واحیات حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اگر آپ ایگزامپل بتائیں تو ہم بات بھی بولنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی جگہ صاف نہیں ہے معاشرے میں. مدرسوں کا یا یونیورسٹیز کا معاملہ, اس سب کے معاملے میں جو بھی کمی بیشیاں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے, ہر جگہ ہوتی ہیں. تو آپ کیسے کرو کہ جسٹ بیکاز وہاں پر قرآن اور حدیث پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پہ ایک انسان ہی پڑھ رہے ہیں نا, تو بات یہاں پہ نہیں کہ آپ جنرلائز کر لو کہ جنرل سبھی گندے ہیں تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری یونیورسٹی والے گندے. تو آپ بولیں گے نہیں یہ بہت illogical سی بات ہے. دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ وی فیل وین یو ٹاک اباؤٹ مدرساز. بہت ساری جگہ پہ اچھائی برائی ہے, بات یہ کہ اس کاز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ نہ بولو کہ مدرسے ختم کر دو, مطلب جو ہو رہا ہے وہ بھی ختم کر دیں. تو آپ یونیورسٹی میں اگر ہم کیسز بنا دیں کہ کتنی لڑکیوں کے آن اے میجورٹی لیول کتنوں کے افیئر چلے, لڑکوں کے افیئر چلے, کتنی فحاشی اور کتنے ویڈیوز آتے ہیں, کتنی ایک کیس بننے کے لیے پوری ایگزامپل کے طور پہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لوگوں کی, تو پھر آپ یونیورسٹیز بند کرو. تو آپ بولیں گے نہیں خیر کے کام میں اتنا کیوں روکنے کی ضرورت ہے, پھر یہاں پہ بھی خیر کے بہت بڑا خیر کا کام ہو رہا ہے. اور ایک اور چیز یہ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ دین کو پریکٹس کرتے ہو تو آپ انٹلیکچوئل سپیریورٹی سے جو ہے نا فارغ ہو, پھر آپ انٹلیکچولی سپیریئر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ دین کو فالو کر رہے ہو. تو آپ کو انٹلیکچولی سپیریئر ہونے کے لیے ویسٹ کے آئیڈیا کو ماننا پڑے گا, انڈورس کرنا پڑے گا. یہ ہماری ایک احساس کمتری ہے, ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے جو ویسٹ نے ہمارے اندر انسٹل کیا ہوا ہے کہ یار اگر آپ نے ساؤنڈ کرنا ہے نا, اگر آپ واقعی میں پڑھے لکھے ساؤنڈ, اب مطلب لٹرلی آپ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی ٹیئر اے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو ریلیجس نہیں ملے گا. وہ بات کرتے ہیں دین کے اگینسٹ. وہ سبحان اللہ, جیسے آپ نے ایک بات کی نا کہ آپ فزسسٹ ہو کے جو ہے پاکستان کو چاند پہ نہیں پہنچا سکے, لیکن مولویوں کے بارے میں آپ کے بڑے اوپینینز ہوتے ہیں, یا آپ جو ہے فلاں اکانومسٹ ہو کے جو ہے نا آپ نے ملک کی اکانومی کے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن شراب کو جو ہے نا وہ لیگلائز کر دینا چاہیے تاکہ ٹورزم بڑھے اور پیسہ بڑھے ملک کا. ایسے آپ کی جو ہے نا, یا آپ دینی معاملے میں سکھایا گیا نا کہ آپ نے اگر مطلب معاشی حالت درست کرنی ہے تو گندگی کو ہی عام کریں گے آپ, اور دین کو اتنا لائٹلی آپ نے, مطلب دین جیسے کچھ ہے ہی نہیں. دین از اے چوائس, اٹس ناٹ اے چوائس, اٹس ناٹ یور چوائس کہ ہاں یار ٹھیک ہے کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے نہیں کرو, کوئی مسئلے کی بات نہیں, آپ پھر بھی سوسائٹی میں رہ سکتے ہو. مسلمان کے لیے دین ایک چوائس نہیں ہے. مسلمان کے لیے دین ایک ایبسولوٹ چیز ہے اور اس پہ وہ عمل کرے گا. بے شک اگر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں نا, ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ اگر میں میوزک سنتا ہوں نا تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میں کسی طریقے سے میوزک کو حلال کر دوں, پھر میں فتوے بھی ڈھونڈوں گا, میں ایسے لوپ ہولز نکالوں گا, بجائے یہ کہ میں یہ مانوں کہ میوزک حرام ہے, میری کوتاہی ہے, میں اسٹرگل کر رہا ہوں. ہم جو ہے نا بیسکلی اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں یار اسلام اصل میں اپنے گلٹ کو مارنا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کو نہیں جواز ملتا نا اور آپ اپنی عادت سے بہت ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں ملا, تو پھر آپ نے اس گلٹ کو کا گلا گھونٹنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنی ہوتی ہے. اینڈ دا وے یور برین ورکس از دین آپ نے اس کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈنی ہوتی ہے, اس گلٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ گلٹ ختم ہو جائے. تو آپ اس کو کرتے ہیں. جیسے لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ماں باپ کی تعلقات کی خرابی ہوتی ہے, ابیوزو چائلڈہڈ ہوتا ہے, اینڈ کسی بات کو ان کو ریلیجن میں کرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں.
تو ان کو بولتے ہیں جسٹیفیکیشن تاکہ میرے اندر وہ گلڈ ختم ہو جائے, تاکہ کم از کم میں برائی جو کر رہا ہوں اس کو روکنے کی میری جو اندر سے آواز ہے وہ ختم ہو جائے. کیونکہ انسان کو وہی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ضمیر بنائی ہے کہ آپ کو اندر سے گلٹ ہوتا ہے. ایک شیخ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی کسی شیخ کے پاس جا کے یہ نہیں پوچھے گا کہ پانی حرام ہے کہ حلال. مطلب انسان کو پتہ ہے کہ سیب حلال ہے یا حرام, لیکن اگر میں شراب پیوں گا یا الکوہل پیوں گا یا کوئی ایسی بیوریج پیوں گا جس میں جو ہے وہ الکوہل کا ایلیمنٹ ڈلا ہوا ہے, تو میرے دل میں سوال آئے گا. یا جس میں جیلیٹن ڈلا ہوا ہے, سور کی چربی ڈلی ہے, تو میرے دل میں سوال آئے گا یار از اٹ حلال یا حرام. تو وہ اندر سے بات کٹکے گی, وہ اندر سے بات جو ہے نا, ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک سینسر رکھا ہوا ہے, جو جیسے ہی آپ کسی حرام کی طرف جاتے ہو نا تو وہ بیپ کرنا شروع کرتا ہے. اور اس بیپنگ کو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس سینسر کی تاروں کو ڈسیبل کر دیتے ہیں. ہم سینسر کو جو ہے نا پھر ایکنالج ہی نہیں کرتے اس سینسر کو. تو آل ان آل بس یہی بات ہے وجی بھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پراؤڈ بنائے اپنے ریلیجن پہ. آمین. اور ہمیں مسلمان ہونے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مطلب میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو اسلام سے پھرے ہیں. میں نے اپنے کرسچن دوست, میرے کافی سارے بڑا سرکل ہے, تو کرسچن دوست بھی ہیں اس میں میرے, کچھ ہندو بھی ہیں جاننے والے. مطلب واللہ میں ان کو جب دیکھتا ہوں, ان کے طور طریقوں کو دیکھتا ہوں, ان کی باتوں کو دیکھتا ہوں, ان کی ریلیجس پریکٹسز کو دیکھتا ہوں, اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ یار اللہ, یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیے نا, آئی شوڈ ٹیک اٹ ایز این ایوارڈ کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے. اس ٹرافی کو میں نے جو ہے نا تمغہ امتیاز مل جائے تو پھر تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کی مسلمان ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے, اس چیز کو ضائع ہونے نہ دیں, اس چیز کو ضائع نہ ہونے دیں, اس چیز کو جو ہے نا. خیر زیادہ ایموشنل ہو جاؤں گا وجی بھائی. نہیں, میں تھوڑا سا آپ کی ایموشنالٹی کو بریک کرنے کے لیے کچھ کہنے والا تھا, لیکن میں رک گیا کہ میں نے وہ بیپ والا جوک جو تھا کہ, لیکن میں نے چلا یہاں پہ ہم پوڈ کاسٹ کو نہیں اکیلے بولو, آف لائن بولوں گا تو یہ کہ یہاں پہ ہم پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک ہم پلان کچھ اور کر رہے تھے بات کرنے کی, لیکن اس ایشو کو لے کے ہم نے ٹاک نکال دی. پر جزاک اللہ خیر فار کمنگ. ان شاء اللہ تعالیٰ اٹس آلریڈی لیٹ نائٹ ناؤ. لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنی محنت کر کے رات کو بیٹھ کے جاگ کے نیندیں قربان کر کے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں. بٹ ٹھیک ہے, الحمد للہ, جزاک اللہ خیر فار یور انپٹ گائز. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے اور ڈوگلے پن سے بچائے, اور ہمارے اعمال کو درست کرے, ہماری نیتوں کو درست کرے, ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول بھی کرے. اور جزاک اللہ خیر ونس اگین, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے سیم ٹائمنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو. اس طرح کے اور مزید ویڈیوز پاسبل ہو سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ. کلک آن دا پیٹریون لنک اینڈ سپورٹ اس ناؤ.